اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما كانوا یعملون۔ ایک بہت ہی کامن سوال جو قبر میں پوچھا جائے گا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ قبر میں جو سوال پوچھے جائیں گے یہ معمولی سوال نہیں ہے۔ یہ سوال اس لیے پوچھے جائیں گے کیونکہ زندگی میں ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ ان سوالوں کا جواب ہم تیار کریں۔ آج ایک اچھے خاصے مسلمان سے اگر پوچھا جائے اور کہا جائے کہ تم اپنے اللہ کے بارے میں 10 منٹ بولو تو شاید نہیں بول پائے گا۔ اپنے اللہ کے بارے میں تم کتنا جانتے ہو تو شاید بہت لمیٹڈ نالج ہو، بہت محدود جانکاری ہو۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے، اپنا تعارف دیا ہے، اپنے بارے میں بہت زیادہ بتایا ہے۔ وہ چیزیں ہم نہیں پڑھتے۔ قرآن میں خصوصاً ہر آیت کے اخیر میں یا بیچ میں اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں کا ذکر ہے۔ نام کسی کا کیوں بتایا جاتا ہے؟ اس کی شخصیت کو آپ کے سامنے متعارف کرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا ذکر کیوں کیا؟ تاکہ اس کے بندے اس اللہ کو پہچان سکیں، اس کی صفات کو جان سکیں، اس کے کمالات کو اللہ رب العالمین کو اچھے سے جان سکیں۔ جب تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھے سے نہیں جانیں گے، اس کے ناموں کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ نہیں جانیں گے، جس طریقے سے اور جس لیول پر اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے امید لگانی چاہیے، نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جتنا گہرا علم ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہی گہرا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، اور اتنا ہی اللہ رب العالمین کی ذات سے اس کو امید ہوتی ہے، عبادت میں اسے چاشنی ملتی ہے، لذت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الرحمن ہے، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نام کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے۔ جب کہا جاتا تھا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے، تو کہتے کون رحمان؟ انکار کرتے تھے اس نام ہی کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ جس کو تم جانتے ہو اسی اللہ کے بہت سارے پیارے پیارے حسین نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں کے ذریعے سے اس رب کو پکارا کرو، دعائیں کیا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ناموں میں گڑبڑی کرتے ہیں، راہ راست سے، استقامت کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، تو ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آج وہ اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ جو بھی کھلواڑ کر رہے ہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا، ان کو سزا ملے گی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک تو یہ خبر دی کہ اللہ کا صرف ایک نام اللہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے کئی نام ہیں۔ مشہور حدیث میں 99 نام بتائے گئے، لیکن اللہ رب العالمین کے نام انگنت ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ کتنے ہیں سوائے اللہ کے۔ اس میں دوسری بات بتائی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نام کے سلسلے میں گمراہ ہیں۔ کس طریقے سے گمراہ ہیں؟ الحاد اس کو اس میں تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نام جو قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں آئے ہیں، ہمیں اور آپ کو جیسے اللہ کی شان ہے اسی طرح ماننا ہے، اس کے معنی کو اسی طرح سے سمجھنا ہے۔ اسی سے اللہ رب العالمین کا کمپلیٹ انٹروڈکشن ہمارے سامنے آئے گا، اور اسی سے اللہ رب العالمین کو ہم پہچانیں گے۔ اور دوسروں کو اللہ رب العالمین کی توحید اگر سمجھانی ہو، آپ اگر اللہ کے ناموں کو نہیں جانتے ہیں تو خود اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکیں گے، دوسرے کو نہ بتا سکیں گے۔ تو یہ لوگ اللہ کے ناموں میں کیا گڑبڑی کرتے تھے، اس کی کیا صورتیں ہیں؟ 4-5 صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی صورت، مشرکین مکہ جو بتوں کے پجاری تھے، یہ لوگ اللہ کے ناموں کو تراش کر اسی میں سے نکال کر اپنے بتوں کا نام رکھ لیتے تھے۔ آج بھی دنیا میں جو لوگ غلط معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس کو اونچا دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا نام دیتے ہیں جس سے ایسا لگے کہ اس کے اندر پاور ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اور لمیٹڈ ہی طاقت، لیکن نام ایسا کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ، ایک بت کا نام آپ نے سنا ہوگا لات، قرآن میں آیا ہوا ہے۔ یہ لات ورڈ اللہ کا جو نام ہے اللہ، الہ، اسی سے ان لوگوں نے نکال کے رکھا تھا، اسی سے شارٹ کٹ کر کے اسی سے ملتا جلتا وہی اسی میننگ والی انہوں نے رکھنے کی کوشش کی اور لات رکھا۔ اللہ کا ایک نام ہے عزیز، ان لوگوں نے عزیز سے کاٹ کر اشتقاق کر کے عزا ایک بت کا نام رکھ دیا، عزا۔ ایک بت کا نام تھا منات،
اللہ کا ایک نام ہے المنان، احسان جتلانے والا، اس سے کاٹ کر انہوں نے بت کا نام منات رکھ دیا. تو یہ ایک گمراہی تھی جو اللہ کے نام کے ساتھ یہ لوگ کھلواڑ کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑو ان کے حال پہ، ان سے میں نپٹ لوں گا، ان کو بدلہ ضرور دیا جائے گا. ایک گمراہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کچھ لوگوں نے دنیا میں ایسا نام دے دیا ہے جو اللہ کی شان کے خلاف ہے. جیسے کرسچن نے اللہ کو ایک نام دیا باپ، فادر، اب. یہ اللہ کی شان کے خلاف. لم یلد ولم یولد ہے وہ، نہ اس کی بیوی ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو باپ نام ان لوگوں نے جو دیا، گویا کہ اللہ کی شان کے خلاف دیا، اور یہ بھی اللہ کے نام میں گڑبڑی پیدا کرنا ہے. اسی طرح سے فلسفی جو حضرات ہوتے ہیں، فلاسفر، ان لوگوں نے اللہ کا نام موجب بذاتی ہی دیا ہے. الگ الگ عجیب عجیب قسم کے نام ان لوگوں نے دے رکھا ہے جو کہ اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا ہے. تیسری گمراہی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ عیب کو لگا دیا ہے اور کچھ عیب سے اللہ کو یاد کیا. مثلا یہودی لوگ کہتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر و محتاج ہے. اللہ تعالیٰ فقیر و محتاج ہرگز نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ صفت اللہ تعالیٰ سے جوڑ دی ہے، تو یہ بھی اللہ کے اسماء و صفات میں گڑبڑی ہے. بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو بدھے ہوئے ہیں، مطلب کنجوس ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ کہتے تھے. تو یہ بھی ایک گمراہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کو چھوڑو ان کے حال پہ، ہم ان سے نپٹ لیں گے. اللہ کے ناموں میں ایک گمراہی یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ یا تو اللہ کے نام کا ہی انکار کر دیتے ہیں. جیسے کسی ایک نام سے ان کو چڑ ہو جائے تو کہیں گے یہ نام اللہ کا تھا ہی نہیں، جبکہ قرآن میں اور حدیث میں وہ نام ثابت ہے. جیسے مشرکین مکہ رحمان نام کا انکار کرتے تھے، جبکہ اللہ کا رحمان نام ہے. تو اگر کوئی کسی ثابت شدہ نام کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ اس آیت کے اندر داخل ہے، اللہ کے اسماء و صفات میں وہ الحاد کر رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نام کو تو مانتے ہیں لیکن اس نام کی جو میننگ ہے وہ نہیں مانتے، اور ایسے لوگ مسلمانوں میں بہت زیادہ پائے گئے اور بہت حد تک گمراہ ہوئے. جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کا نام مانتے ہیں کہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے. سمیع کا معنی دیکھنے والا، بصیر کا معنی سمیع کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا، علیم کا معنی جاننے والا. بولتے ہیں کہ نام تو ہیں لیکن اللہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ اس کی زندگی ہے، کچھ نہیں ہے. یعنی وہ ایسا اللہ کے بارے میں بتائیں گے کہ جیسے لگتا اللہ ہی نہیں. تو یہ بھی ایک بڑی گمراہی ہے جو اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں لوگ کرتے ہیں. ایک فرقہ ہی اس نام پہ بنا ہے، جہمیہ ہے. کچھ لوگوں نے انکار کیا تو ان کا نام معطلہ ہو گیا. تو یہ بھی ایک گمراہی ہے. اس کے علاوہ ایک گمراہی یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اس لیے انکار کرتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں اگر ہم مان لیں گے تو پھر انسانوں کی طرح ہمیں ماننا پڑے گا. یعنی اللہ کی صفات کو انسانوں کی طرح تشبیہ دینے لگتے ہیں. مثلا مشہور چیز ہے، اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھو اللہ کہاں ہے تو کہے گا اللہ ہر جگہ ہے. اس کی کیا مجبوری ہے؟ کیوں یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے؟ کیوں اس کے بڑوں نے اپنا عقل لگایا، اپنے دماغ کا استعمال کیا تو یہ کہا کہ اگر یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے تو گویا کہ ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے چھوٹا ہے جو کسی ایک جگہ پہ ہے، کائنات میں کسی ایک جگہ پہ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ چھوٹا. یہ اپنا دماغ لگایا تو اس طرح کی نوبت آئی. اور آپ نے وہ مشہور ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک مفتی صاحب ہے اور وہ کہتے ہیں اگر یہ موبائل ہے اور اس پہ رکھی ہے اس کا مطلب یہ موبائل چھوٹی ہے اور یہ چیز بڑی ہے. اس طرح کی عقلی دلیلیں دیکھ کر وہ اس کا انکار کر رہے ہیں جو قرآن کریم میں تقریباً 7 بار کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. تو اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اس کو بندوں سے آدمی جب تشبیہ دینے لگتا ہے وہاں بھی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت. اب لوگ کہتے ہیں ہاتھ نہیں مانیں گے. کیوں بھائی؟ اس لیے نہیں مانیں گے تو کیونکہ اگر ہم مان لیں گے تو کہیں گے کہ ہاتھ انہی انسانوں کی طرح ہوگا، جانور کی طرح ہوگا، فلاں کی طرح ہوگا. یہ دماغ میں جو تشبیہ آ رہی ہے کہ انسانوں کی طرح ہوگا تو یہ آنا ہی غلط ہے، یہ گمراہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو بھی اللہ نے بتایا وہ چیزیں ہمیں ماننی ہے. اس کی کوئی تشبیہ، کوئی تمثیل، کوئی تکییف، کوئی تحریف ہمیں نہیں کرنی ہے اس میں، اور نہ ہی اس کا ہمیں انکار کرنا. جیسا بتایا گیا من وعن اسے مان لینا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے نام اور اس کے صفات کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی.